تاریخ میں پہلی دفعہ ای چلان ہوئے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. 24 لاکھ روپے چلان کے بنتے ہیں. تو کیا اتنا آپ ارن کر رہے ہیں مہینے کا کہ آپ اس کو آسانی سے اتار سکتے؟ نہیں فی الحال تو انہوں نے کوئی تنگ نہیں کیا. بہرحال رابطے میں اس کو یعنی یہی کوشش کریں کہ ہم اس کام کو ایسی طریقے سے کریں کہ نہ ہمیں کوئی مشکل ہو نہ وہ خریدار کو بھی کوئی مشکل ہو. کوئی ایسے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوا. السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی. ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی صادق خان صاحب، جن کے اوپر تاریخ میں پہلی دفعہ ای چلان ہوئے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. ابھی پہلے ان کو گنتے ہیں کہ کتنے ہیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنے چلان آ کیسے گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ تو بہت سارے ہیں. ان سے جانتے ہیں یہ چلان کتنے ہیں، یہ تو بے شمار ہے. یہ ان سے جانتے ہیں یہ سارے کتنے ہیں اور ان کے اوپر اتنی تاریخ میں اتنے چلان کیسے آ گیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل خیر. یہ بتائیں کہ اتنے سارے چلان آپ نے ایسا کیا کتنے سارے چلان آپ کو ہی آ گئے؟ جی بالکل. یہ ٹائم تو یہ ہے کہ ہم قبر کے لیے سوچے، لیکن میرے اوپر انہوں نے چلان توپ دیا تو اب اس کے لیے سوچ رہا ہوں. میں تقریباً آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. انسٹالمنٹ کی قسطوں کا موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 سارے آپ کے نہیں ہے، یہ آپ نے انسٹالمنٹ پہ دی ہے بائک اور ان کے ہے ساری موٹر سائیکل انسٹالمنٹ پہ دیے ہوئے ہیں اور قسطوں پہ دیے ہوئے. تقریباً 12 ماڈل 10 ماڈل یعنی 10 سال 15 سال 12 سال پہلے جو موٹر سائیکل بیچے ہوئے انہوں نے نام نہیں کروایا. وہ میرے سے کلیئر کروا کے کاغذ وغیرہ لے چکے ہیں. ٹرانسفر صرف انہوں نے ٹرانسفر نہیں کروایا. اب یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، زیادتی ہے کہ میرے سے موٹر سائیکل کے کاغذ لے کے فائل لے کے اور وہ اپنے نام نہیں کروا رہے. دیکھیں وہ ان کی زیادتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اتنے سارے چلان جب ریسیو ہوئے آپ نے کسی کو کال، ان میں سے کسی کو کال نہیں کی کہ یار یہ تم نے اپنے چلان نہیں دیے ہوئے؟ بہت اچھی سوال آپ نے کیا. یہ دیکھیں نا، یہ اس کے اوپر یہ نمبر بھی لکھا ہوا، یہ بندے کا نام بھی لکھا ہوا اور ہم نے اس کو بار بار چلان کہنے کا بتایا کہ بھئی آپ کے چلان ہے، آپ مہربانی فرما کر اپنے چلان جمع کرے. یہ دیکھیں نا، اس کے نام لکھا ہوا، اس کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا. آپ کے پاس جب 500 چلان پہنچے اس کے بعد آپ نے کانٹیکٹ کیا یا اس سے پہلے بھی آپ کانٹیکٹ کرتے رہے؟ پہلے جو چلان آ رہے تھے ایک چلان آ رہے تھے تو ہم اس کو بار بار بتاتے رہے کہ بھئی آپ کی چلان ہے، اس کو جمع کرے یا گاڑی ٹرانسفر کرے، برائے مہربانی کچھ تو کرے. لیکن وہ ٹرکا دیتے تھے، کہتے تھے کہ اچھا ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ٹرانسفر بھی کرواتے ہیں، چلان بھی جمع کرواتے ہیں. اب جو 3-4 دن سے میڈیا بھی یہ مسئلہ آیا ہوا تو ہمیں پریشان بھی ہے، سکون بھی ختم ہے. آپ کو بتایا کس نے کہ اتنے چلان تمہارے نام پہ آئے ہوئے ہیں؟ میڈیا سے پتا چلا یا کسی ریلیٹیو نے خبر بھیجی؟ جی آپ کو پتہ جمعے والے دن یہ میڈیا بھی چل گیا تھا. ہماری ایک موٹر سائیکل جو نا عشرے کے پل پہ پکڑا گیا تھا، ان سے یہ سارا ریکارڈ نکلوا کے نا ہمیں سوشل میڈیا بھی دیا انہوں نے، بلکہ ٹی وی بھی چلا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا. 4 دن ہو گیا. میں خود پریشان ہوں، میں خود بڑی کام بھی بند کیا ہوا، اس لیے کہ 1-2-4 ہزار 3 ہزار روپये تو نہیں ہے، اتنے پیسے تو میری گنجائش بھی نہیں ہے. ہم 4 بھائی رہتے ہیں. 500 چلان جو ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ہوئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. یہ اس میں کوئی 2 دن ٹھہر کے 3 دن ٹھہر کے ہوا ہوگا اور آپ نے رابطے بھی مسلسل کیے ہوں گے. اب یہ 500 چلان کا جو یہ فائن ہے یہ آپ کو پڑ گئی، یہ ٹوٹل کتنا فائن ہے؟ دیکھیں نا ٹوٹل تو بتا رہے ہیں 23,88,700 روپیے. اب یہ چلان نہ 1 دن کے ہے نہ 1 سال کے ہے، یہ تقریباً 15 سال سے میں کام کر رہا ہوں اور وہی موٹر سائیکل جو پرانے ہیں زیادہ وہ کلیئر ہے، یعنی تقریباً 400-350 موٹر سائیکل کلیئر ہے، بلکہ 450 کلیئر ہے، انہوں نے ٹرانسفر نہیں کروایا. اب میں اس وقت زیادہ 50-60 موٹر سائیکل میرے ہی جو ہو گئے جو جس کی کھاتے چلتے ہیں، جس کی قسطیں ہمیں ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک موٹر سائیکل میں ہم 1000 روپے ایک مہینے کے کماتے ہیں، 1000 روپے ایک مہینے کے حساب سے کماتے ہیں. دین کے 30 روپے بھی نہیں بنتا، کرایہ بھی نہیں بنتا. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے پیسے ہماری اپنی ہیں، ہم نے تو آگے خرید دیے ہیں اور آگے قسطوں بھی دیا ہوا. ہمیں تو 20-25 ہزار روپے مہینے کے 20 مہینے کے بعد بچتے ہیں، وہ بھی مہینے کے 1000 روپے بنتے ہیں. وہ بھی اگر کسی کے پیچھے ہم نے 10 چکر لگا لے تو وہ تو پیٹرول پہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ نا کہ ہمارے یہ کام ہے مجبور، اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں، یہ وجہ. تو اللہ کرے کہ ان لوگوں کو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اپنے چلانے جمع کر کے نا ہماری جان بھی چھوڑ. 24 لاکھ روپے چلان کے بنتے ہیں
تو کیا اتنا آپ ارن کر رہے ہیں مہینے کا کہ آپ اس کو آسانی سے اتار سکیں یا پھر کوئی اور آمدنی کا ذریعہ ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جو 15 سال 20 سال میں یا 18 سال میں جو ہم نے 500 موٹر سائیکل بیچے ہیں، دیکھیں نا، یہ موٹر سائیکل یہ 10 دن 4 دن میں 5 دن میں ایک موٹر سائیکل ہماری بکتے ہیں. اس میں نے بتایا اگر ہم 20,000 روپये کماتا تو مہینے کے حساب سے 1,000 روپये بنتا، 1,000 روپये بنتا. اس میں کرایہ بھی ہے، اس میں مطلب کھانا بھی ہے، اس کی گھر چلاؤ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو 1,000 بھی کما کے ہمیں کوئی زیادہ تو مطلب اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے عوام کے لیے، یہ بھی ہماری بھی ایک ذریعہ بنا ہوا روزی کا. لیکن یہ اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے کہ اپنے چلان جو ہے وہ جمع کرے جو ہمارے نام پہ موٹر سائیکل ہے، یا ٹرانسفر کرے اپنے نام پہ، تو یہ ان کی مہربانی ہے. نہیں تو قانونی کارروائی کرنا پڑے گا. آپ کو پتا، پھر تو آگے ہم درخواست دیں گے تھانے میں، ان لوگوں کو پکڑیں گے، ان کی موٹر سائیکل بند کریں گے. جو بھی ہمارے ساتھ حکومتی سطح بھی ہمارے ساتھ ہمدردی کے بھی چلیں گے. خود تو ڈنڈا نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر ہم خود کوئی کام کریں تو آپ کو پتا پھر وہ قانون ہی کہیں گے آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ سی پی او لاہور نے یا کسی بھی ہمارے قانونی ادارے نے یہ جو خبر میڈیا پہ چلی ہے اس کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کیا؟ جی بالکل، ہم خود کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا، جو پولیس ٹرافک والے ہیں نا وہ بالکل کر رہے ہیں، اور میں نے بھی خود کر رہے ہیں. میں اسی لائن پہ لگا ہوا، ہم نے درخواست دیا ہوا یہ ایکسائز دفتر میں کہ ہماری جتنی بھی نام موٹر سائیکل ہے وہ نکلوائیں، تاکہ آگے ہم ٹریس کریں اور آگے ٹرافک پولیس والوں کی بات جائیں گے. جو چلانے ہیں، جو نام نہیں آیا ہمارے پاس، ان کو بھی ٹریس کریں، اور تاکہ یہ پیسے خزانے میں چلے جائیں اور جمع ہو جائیں انشاءاللہ. یہ ہماری توقع ہے. جب 2-3 دن سے یہ کاروائی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے کسی قانونی ادارے نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا کہ اتنے آپ کے نام پہ چلان ہے، آپ چلیں آئیں گرفتاری دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں؟ نہیں، فی الحال تو انہوں نے کوئی تنگ نہیں کیا. بہرحال رابطے میں اس کو یعنی یہی کوشش کریں کہ ہم اس کام کو ایسی طریقے سے کریں کہ نہ ہمیں کوئی مشکل ہو، نہ وہ خریدار کو بھی کوئی مشکل ہو. کوئی ایسے ہمارے ساتھ کوئی ظلم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوا. سٹی پولیس والے جو ہے نا، کوئی مطلب مجھے کوئی تنگ نہیں کیا، کوئی پریشان نہیں کیا. بہرحال ان مسئلے کا حل وہ بھی مانگ رہے، ہم بھی کوشش کریں کہ مسئلے کے حل ہو جائے، تاکہ یہ لوگوں کے پیسے جمع ہو کے خزانے میں چلے جائیں. تو یہاں پر آپ کتنے عرصے سے کام کریں گے؟ آپ کی بلڈنگ رینٹ پہ ہے، اپنی ہے، کیا؟ ہاں، یہ بڑی اچھی سوال کیا، آپ کی بہت مہربانی. یہ رینٹ پہ ہے، میں کرائے پہ رہتا ہوں. تقریباً 15-16 یا اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا، اسی وقت سے کرائے پہ یہی بیٹھا ہوں. اور کرائے کے یہ مطلب دکان جو ہے نا کرائے پہ لیا ہوا. یہ بتائیں کہ اب آپ یہ چلان تو آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور جو ان لوگوں سے بھی آپ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے کانٹیکٹ کیا ہو تو اس نے آگے سے فون کاٹ دیا ہو یا بدتمیزی کی ہو کہ تو کاکا فون بند کر، تو کتوں آ گیا؟ نہیں، بدتمیزی تو کوئی نہیں ہے. بہرحال فون کرتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی چلان کے لیے فون کر رہے ہیں، تو اکثر اس کو بتا دیتے کہ بھئی آپ کا چلان ہے. دوبارہ فون نہیں اٹھاتے ہیں. پھر دوبارہ اس کو فون کرتے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے ہیں. پھر 2 دن 3 دن چھوڑ کے پھر اس کو فون کرتے ہیں کہ بھیا آپ نے چلان جمع کیا، بھیا ہمیں پریشانی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ کرتے ہیں. وہ کرتے کرتے میں ایسے دیکھو نا، زمانہ گزر گیا، 10-12 سال. کئی موٹر سائیکلوں کی 10 سال گزر گیا، کئی کا 6 سال گزر گیا، کسی کا 12 سال گزر گیا. یہ سارا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ہمیں فرمائے. اور یہ موٹر سائیکل جو نا پھر ہم ریکارڈ ان کی بند کر دیں گے تو یہ خود بخود. یہ تو صرف بات ہوگی نا ای چلان کی. تو آپ جب بائک انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں تو جب وہ انسٹالمنٹس، تو پہلی انسٹالمنٹ تو آپ کو کلیئر کر دیتے ہوں گے، تو جب باقی انسٹالمنٹس کی بات آتی ہے تب بھی وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ دیکھو نا، آپ کو پتا ہے نا، یہ ادار تو ادار ہی ہے. لوگ دکان پہ لکھ کے لگاتے ہیں کہ ادار بند ہے، ہم نے لکھ کے لگایا ہوا کہ ادار چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کاروبار ہمارا یہ ہو گیا، بس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں. یہ قدرت کی توفیق ہے کہ ہم اس پیسوں کی وصول کرتے ہیں، ورنہ یہ سرکاری چلان جمع نہیں کر رہے ہیں. تو ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کام چلتے رہیں، اور یہ ہماری کاروبار ہے، سلسلہ بنا ہوا روزی کا. آگے سے ہماری آنکھیں بند ہے، کوئی اور کام نہیں کیا ہوا. جی، تو یہ جاتے جاتے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو، خاص طور پہ جن کے آپ کے پاس چلان پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، سب کو میری طرف سے یہ پیغام ہے، اور آپ کی مہربانی ہے، میرے لیے یہ نہیں بلکہ پروردگار کے لیے یہ کام کرے. یہ پیغام ہے کہ اپنی جو چلان آپ کے اوپر ہے اس کو جمع کرے. اپنی موبائل سے چیک کر سکتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل کی نمبر اس میں ڈال کے چیک کرے کہ آپ نے کتنی چلان کیا ہوا. تو وہ پے کریں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی، اور سرکاری خزانے میں بھی یہ رقم چلے جائے گا. سب کی بلا ہو جائے گا، سب کی بلا ہو جائے. بڑی مہربانی آپ لوگوں کے آنے اور میری بات ان لوگوں تک پہنچانے کا.
आप सबका बहुत मेहरबानी और मीडिया का बहुत ज़्यादा मेहरबानी कि उन्होंने हमारी बात सब तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे खान साहब जो कि बेहद परेशान थे ये 500 चालान की वजह से, क्योंकि ये कोई कम रकम नहीं, 24 लाख के राउंड अबाउट ये कुछ रकम है। ये कोई कम रकम नहीं है, इसको कमाते-कमाते भी बहुत अरसा गुज़र जाता है। आप सबसे गुज़ारिश है कि अपनी-अपनी जो आपने यहाँ से बाइक्स ली हुई हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे, उसके आप ई-चालान जो है वो क्लियर करें ताकि आप और ये परेशानी से बच सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।